اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوانی صدارت میں تشریف فرما ایک سے بڑھ کر ایک مقتدر شخصیات اور صفحہ سامعین میں بیٹھے ہوئے سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، ادبا، شعراء، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یوں تو سماج انسانوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف انسان شکل صورت میں ملبوس مختلف انسان نظر آتے ہیں، لیکن وقت نے اس قدر کروٹ لی ہے کہ آج کل سماج میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہیں جو اپنے اصلی چہرے کو چھپا کر دن بھر چہرے بدلتے رہتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو دور حاضر کے چالاک، دانا، عقل مند اور عزت دار شخصیت تصور کرتے ہیں، لیکن جب ان کے چہروں سے جھوٹ، فریب اور دھوکہ بازی کا یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو ان کا اصلی چہرہ سماج کے سامنے آ جاتا ہے، اور ان کا غرور، گھمنڈ اور تکبر خاک میں مل جاتا ہے، اور ان کے سجائے ہوئے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ غرض دور حاضر کا انسان انسانیت کو چھوڑ کر ان راہوں پر گامزن ہوا ہے جہاں سے اس کو واپس لانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے، یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ چلتے دریا کو روکنے کے مترادف ہیں۔ اگرچہ ترقی کے لحاظ سے زمانہ حال اپنی مثال آپ پیش کرتا ہے، تاہم آج کے انسان نے اشرف المخلوقات جیسے عظیم اور منفرد نام کو چھوڑ کر وہ کام سر انجام دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو قدرت کی اس عظیم اور لاجواب تخلیق پر بالکل شوبہ نہیں دیتا ہے۔ اگرچہ دور حاضر کا انسان کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ اور باقی الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لے کر اپنا کام تو چلاتا ہے، لیکن کتب بینی میں جو مسرت، مزہ اور قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے مل پانے سے آج کی نسل کوسوں دور ہے، اور انہیں اس بات کا ذرا سے بھی احساس نہیں ہے۔ اور اگر اسی دور میں کوئی نوآموز قلم کار، مصنف یا مصنفہ سماج کی ان برائیوں کا درد محسوس کر کے ان سے دور رہنے کی غرض سے اپنے قلم کو زبان بخش کر اسے تحریری شکل دے تو اسے کوئی معمولی کام نہ سمجھا جائے، بلکہ سماج کے باشعور اور ذی حس انسانوں پر یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، چونکہ جوئی ادب کرجنال ہندوارہ کشمیر جو اپنے ضلع کی ہی نہیں بلکہ یوٹی جموں و کشمیر کی ایک نمایاں اور واحد ادبی تنظیم ہے جس نے سماج کے ایسے ہیرو اور چمکتے ستاروں کا جس نے سماج کے ایسے ہیرو اور چمکتے ستاروں کو بلا کسی امتیاز، رنگ، نسل، مذہب و ملت اپنا پلیٹ فارم فراہم کیا ہوا ہے تاکہ ان کا رجحان غلط کاموں کے بجائے سماج کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے لگ جائے، اور اس ادبی تنظیم کو یہ افتخار اور شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے آج تک کئی ایسے طلباء و طالبات کو منظر عام پر لایا جو گمنام تھے اور انہیں مصنف یا مصنفہ بنا کر ہی دم لیا۔ یہی عظیم اور عمدہ کام آج ہمارے ضلع یعنی ضلع کپواڑہ کی ایک بیٹی سیدہ آبرو نے انجام دیا، جس کا تعلق بڑکوٹ ہندوارہ کے ایک مشہور و معروف علمی گھرانے سے ہے، جنہوں نے گلدستہ نامی ایک چھوٹی سی کتاب جو کل 19 صفحات پر مشتمل ہے تحریر کر کے آج آپ اور میرے روبرو لایا، جس میں مصنفہ نے اس قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو جگا کر اپنی ذمہ داریوں، احساسات، جذبات، بڑوں کی قدر، چھوٹوں پہ شفقت اور زندگی کے ہر معاملے اور موڑ پر بیدار رہنے کی تلقین کی ہے۔ یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصنفہ نے گلوں کو خار سے الگ کر کے ایک ایسا گلدستہ پیش کیا ہے جس کا مطالعہ کر کے انسان کو گلوں کی خوشبو کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کتاب کا بغور مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ مصنفہ نے اس چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے جو آج کل ہمارے سماج میں ہر سو نظر آتے ہیں۔
غرض کتاب کا ہر مضمون ایک گل کی مانند ہے جس کی خوشبو سونگھ کر انسان راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ مصنفہ نے جن مضامین کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے ان سے یہ بات عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ مصنفہ ایک نیک سیرت اور دینی فہم رکھنے والی اس قوم کی وہ بیٹی ہے جس نے وقت کا انتخاب کر کے اسے اپنی کتاب کا پہلا موضوع بنایا ہے اور وقت کی قدر قیمت اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے وقت کو ایک انمول موتی قرار دیا ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اس طرح سے مصنفہ نے اپنی عمر اور قد کے اعتبار سے موضوع کو نیز اہمیت اور افادیت بخشنے کے لیے چند اشعار کا سہارا بھی لیا ہے۔ مصنفہ کہتی ہے وقت سے دن اور رات، وقت سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پہ راج، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ اس طرح سے والدین، انتظار، دنیا، خواب، ایک تھی مریم، امتحان، تنگ دستی اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا جیسے مضامین کو چن کر اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ مصنفہ نے اگرچہ دنیا میں وقت کی قدر قیمت، والدین کی اطاعت، دنیا کی ناپائیداری، سجائے ہوئے سپنوں کی تمنا، تنگ دستی، لاچاری اور ادھوری محبت کو اس انداز سے پیش کیا کہ پڑھنے والے کو یہ داستان کسی اور کی نہیں بلکہ خود کی داستان نظر آ رہی ہے جس کو تحریری شکل دے کر اسے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہنا میں لازمی ملزوم سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں پر مصنفہ کو اپنے دل میں ابھرنے والے خیالات، احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے میں کامیابی رہی ہیں اور کتاب میں درج مضامین عام فہم اور قاری کی نظروں سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن مصنفہ کی پہلی کوشش کے طور پر اس کتاب کا منظر عام پر لانا قابل دید داد اور خراج تحسین کے قابل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں مصنفہ اپنے قلم میں مزید نکھار لا سکتی ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کر سکتی ہے، کیونکہ مصنفہ نے کہیں ایک مضامین میں کرداروں کو پیش کر کے کہانی اور افسانوی سانچے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس طرح سے اگر کتاب کے بیرون کی بات کی جائے تو امیر جاوید کا کتاب کے سرورق پر خوبصورت اور نرالے انداز میں گلدستہ بنانا چمن کے بلبلوں کو اس کتاب کی اندرونی سیر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کتاب کی کمپیوٹر کتابت جاوید اقبال ماوری اور پروف رائڈنگ رتبہ قریشی نے بڑی دلچسپی، لگن اور جان فشانی سے سر انجام دی ہے۔ اس طرح سے اگر اس کتاب کے متعلق تاثرات کی بات کی جائے تو جنرل سیکریٹری جاوید کوج ناگ ہندواڑہ کشمیر سید جاوید مسرور سرفہرست، تو وہیں دوسرے نمبر پر ڈاکٹر فاروق احمد لون اپنے دلی تاثرات پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنفہ اس کتاب کا سہرا اپنے والدین اور اساتذہ صاحبان جن میں سید جاوید مسرور، فاروق احمد لون، جاوید عبداللہ خان اور منظور احمد خان شامل ہیں کو باندھتی ہیں، جن کی کاوشوں اور پرورش نے انہیں اس قدر بنایا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص اس کتاب کو خریدنا یا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ صدر جاوید کوج ناگ ہندواڑہ کشمیر یا کاشیانہ سناوالا پیر سناوالا کے ساتھ رابطہ کر کے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کی رسم رونمائی پر مصنفہ، اس کے والدین، عزیز و اقارب اور اس کے اہل خانہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے پیار اور خلوص بھرا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس علمی اور ادبی سفر کو اسی انداز سے جاری و ساری رکھیں گے تاکہ مستقبل میں اور کتابوں کا شائع ہونا متوقع ہو۔ جاتے جاتے میں آپ سبھی کی نظر اپنے یہ چاند اشار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ تیرے چمن میں بہار آئے، اللہ کرے کہ تیرے چمن میں بہار آئے، تو دین کا دائی بنے، زندگی میں نکھار آئے، تیری گونج سے اچھلنا چھوڑ دے سمندر کی لہر، تیری گونج سے اچھلنا چھوڑ دے سمندر کی لہر، کہ خاموش ہو فضا ہوا میں سدھار آئے، نہیں ناممکن ہے تیرے وجود سے کوئی بات، فقط ضرورت ہے
کہ دین کا پرچارا جائے. شکریہ. السلام علیکم.